بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ متقین کی صفات میں یہاں آخری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں آخرت پر یقین کامل ہے۔ وہ دنیا میں دنیا کے ہو کر زندگی بسر نہیں کرتے، بلکہ وہ آخرت کی تیاری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ علم تو ہے کہ ابھی توفیق الہی سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کا ایک ذہنی تسلسل ہے کہ الحمدللہ رب العالمین نماز بھی ادا ہو گئی، توفیق الہی سے قرآن کریم کے ارشادات سے استفادہ بھی ہو گیا۔ اب آگے آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کا پروگرام ہے کہ کوئی شخص اپنی ڈیوٹی کے لیے تیاری کرتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے تیاری کرتا ہے، تو کوئی سفر پہ جانے کے لیے اس کا پروگرام ہے، اس کی تیاری کرتا ہے۔ جب وہ طے کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اگلا پروگرام جو ہے اس کے لیے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کی کسی لمحہ میں بیکار نہیں ہوتا، اس کی سوچ مسلسل کام کرتی ہے، اب یہ کیا ہے پھر یہ کروں گا پھر یہ کروں گا۔ تو اس تسلسل میں انسان کو قیامت کو سمجھنا آسان ہے کہ اس دنیا میں انسان نے جو وقت گزارا ہے، جتنے سال اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر دی ہے اور اس نے وہ وقت بسر کیا ہے، تو اب کیا یہ بس اسی لیے ہے کہ کھایا پیا سوئے اٹھے کام کیا، ادھر گئے ادھر گئے مر گئے قبر میں چلے گئے، ختم؟ اس تسلسل کے حوالے سے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ یہ حقیقت کبریٰ ہے کہ انسان کی جس قدر بھی زندگی ہے وہ ساری کی ساری آخرت کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ آخرت قیامت کا نام ہے۔ آخرت موت کے بعد قبر میں دفن ہونے کا نام ہے۔ خدا کرے ایمان کی سلامتی سے جس کو نصیب ہو جائے۔ قبر جو ہے یہ بھی ایک پیریڈ ہے، ایک زمانہ ہے۔ یہ وقت جو آپ گزار رہے ہیں یہ عالم موجودات ہے، اور جو قبر میں نصیب ہوگا وہ عالم برزخ ہے۔ اور اس کے بعد جب نفخہ اولا اور پھر نفخہ ثانیہ ہوگا تو وہ ہے حشر، وہ یوم قیامت شروع ہو گیا جس کا جزء یوم حشر ہے۔ یوم حشر اٹھنا، اس کے بعد یوم حشر جب کہ قیامت کے میدان میں حاضری ہو تو پھر اس کے دیگر مسائل بھی ہیں کہ اس حشر کے بعد اسے اپنی زندگی کے معمولات کا حساب بھی دینا ہے۔
لیکن وہ حساب دینے کے لیے پہلے اسے وہاں پہنچنا ہوگا، اور اس پہنچنے کے لیے اس کو پرصراط سے گزرنا ہوگا۔ پرصراط سے گزر کر پھر آگے میزان عمل ہے۔ میزان عمل کے بعد جو ذات حق کا فیصلہ ہے اس کے مطابق جزا و سزا ہے۔ اس وقت انسان جزا کے طور پر خدا کرے جنت میں پہنچتا ہے، اور عیاذ باللہ کفر و شرک اور معصیت کے حوالے سے جب وہ سزا پاتا ہے اور جہنم میں پہنچتا ہے، اب جا کر فل سٹاپ لگا ہے۔ اب اس کی اپنی مصروفیات ختم ہے۔ اب ذات حق کا فیصلہ ہے، اگر اچھا ہے تو جزائے خیر ہے۔ یجزون الغرفۃ الاولی، اللہ کریم اس کو جزائے خیر دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اب جزا ہے، اور معاذ اللہ کافر ہے تو سزا ہے۔ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اس کی سزا ہے۔ اب جزا بھی رب کریم اپنے کرم سے دیتا ہے، اور سزا بھی اپنے عدل سے دیتا ہے۔ اس میں اب انسان کی اپنی سوچوں کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ اس کے معمولات، مصروفیات وہ اختتام کو پہنچ گئے۔ اب اس کی ساری زندگی جو بعد میں ہے وہ ذات حق کے اپنے فیصلے کے مطابق ہے۔ بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آخرت کے مشمولات کا سادہ سا تعارف ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو انسان کو عقبہ آخرت، آپ چلتے ہیں اور آپ کی جہاں قدم رکھتے ہیں وہ قدم کا نشان آپ کے پیچھے رہتا ہے۔ جب آپ قدم رکھ کے یہ رکھا، اٹھایا، پھر آگے رکھا، پھر وہ آپ کے پیچھے نشانات لگتے ہیں، اور آپ کے پاؤں کے پچھلے حصے کو عقبہ کہتے ہیں۔ ایڑی جو ہے یہ پاؤں کی تکمیل کا نقطہ آخری ہے، یہ اس کے پاؤں کا ایک عضو ہے جو اس کو کامل کرتا ہے۔ تب وہ ایڑی لگی، پاؤں لگا، نشان لگ گئے، پتہ چلا گزرنے والا یہاں سے گزرا ہے، تو عقبہ آخرت کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زندگی یوں بسر کرو کہ قدسیوں کو تسلیم کرنا پڑے کہ حضور کے غلام گزرے، نشان اچھا ہو، نشان قابل ستائش ہو، قابل تعریف ہو، ملائکہ کو تسلیم کرنا پڑے کہ یہ فسادی نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے رسول معظم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں یوں زندگی بسر کی ہے کہ اس کی قبر بھی آباد ہے، اس کا حشر بھی آباد ہے، پل صراط بھی آباد ہے، میزان عمل بھی آباد ہے، اور حوض کوثر پہ حاضری بھی آباد ہے۔ یہ ایسا نہیں رہتا، خود سرکار وہاں کرم فرما کر اپنے منگتوں کو حوض کوثر پلاتے ہیں۔ یہ تھوڑا اجر ہے، یہ معمولی اجر ہے کہ وہ محبوب معظم علیہ السلام جن کے صدقے رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خود جلوہ گر ہو کر غلاموں کو زیارت بھی کراتے ہیں، حوض کوثر بھی پلاتے ہیں۔ یہ حسین دستور العمل ہے، اس پر یقین کرنا مرد مومن کی شان ہے۔ یہ فضول پیدا نہیں ہوا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو یہ تمہاری زندگی برباد ہے، تمہیں عقل مند کہلانے کا حق ہی نہیں ہے، تمہیں انسانیت کی شرافت نصیب نہیں ہوئی ہے، تم نے اپنے آپ کو یوں سمجھ لیا کہ بیکار پیدا کیے، حالانکہ رب کریم نے حضرت انسان کو گوناگوں حکمتوں اور حسن کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو تم بے فائدہ پیدا نہیں کیے۔ اتنی آپ کی بلڈنگیں ہیں اور اتنے آپ کے یہ پلازے ہیں، یہ آپ کے ٹریڈنگ سینٹر ہیں، یہ آپ کی مارکیٹیں ہیں، یہ آپ کے کارخانے ہیں، یہ آپ کی لہلہاتی کھیتیاں ہیں، یہ آپ کے لہلہاتے باغات ہیں، یہ آپ کے چلتے ہوئے پانی کی نہریں ہیں، یہ فضول ہیں؟ فضول تو نہیں ہے، یہ ایک اچھی مقاصد کے لیے بنے ہیں۔ تو پھر یاد رکھ لو یہ پوری زندگی کا نظام جو ہے یہ بے مقصد اور بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ حضرات صوفیاء کرام کے مطابق یہ دستور العمل جو زندگی کا، یہ زندگی کی حیات جو ہے یہ ہے غیب۔ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں یؤمنون بالغیب، ابھی تم نے اپنے رب کی زیارت نہیں کی ہے، ابھی تم نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، ابھی تم نے میزان عمل کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، ابھی تم نے پل صراط کی گزرگاہ کو نہیں دیکھا ہے، یہ سب غائب ہے۔ آخرت وہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے گا، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ذات حق کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ وہاں تم دیکھو گے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی ذات کیا ہے، یہاں تو تم نے غائبانہ مانا ہے۔ اور پھر اسی تناظر میں اگلا قدم ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ تو خوش نصیب تھے، ادبا تھے، صلحاء تھے، اصفیاء تھے، ازکیاء تھے، احباب تھے، اصحاب تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محبت کے ساتھ سرکار کے قدموں کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، والذین معہ کا شرف پایا، وہ تو وہ تھے۔ اور وہ تشریف لے گئے، سرکار کو رب نے رفیق اعلیٰ میں بلا دیا، تو اب باقی پھر غائبانہ زندگی شروع ہو گئی۔ ہمارے پاس سرکار کے ارشادات عالیہ ہیں، لیکن بظاہر ہمیں زیارت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں جن کو کبھی خواب میں کرم فرماتے ہیں تو کبھی ظاہری طور پر بھی کرم فرماتے ہیں، یہ تو خواص ہیں، یہ تو خاص افراد ہیں، یہ تو وہ ہیں جو مخصص ہیں، جن کو رب کریم نے خاص رحمت سے نوازنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اب جب قیامت ہوگی تو پھر سب کو حضور کی زیارت ہوگی، سب کو حضور کی زیارت ہوگی۔ اور سید عالم علیہ السلام کی زیارت کیا ہے؟ قیامت کی ساری مشکلیں حل ہو گئی، قیامت کی ساری پریشانیوں کا علاج ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رب نے رسول معظم علیہ السلام کو قیامت کے دن مقامات ہی وہ دیے ہیں جہاں سارے ہی دیکھیں، سارے ہی دیکھیں۔ مثلا پہلا مقام تو برزخ کا ہے، وہاں بھی سرکار کرم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو غائبانہ نہیں مشاہداتی اشارہ کرنا پڑتا ہے، ما تقول فی حق ھذا، یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کی متعلق تو کیا کہتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگلا قدم جو ہے وہ ہے میدان حشر ہے۔ میدان حشر جو ہے اس میں اس کے 3 شعبے ہو گئے، ابھی عرض کی ہیں، پل صراط ہے، میزان عمل ہے، اور اس کے بعد حوض کوثر ہے۔ اللہ اکبر، جب
یہاں سے چل کر اور اس پہ میزان عمل پہ پہنچے، میزان عمل پہ، کہ میزان عمل پہ ہر غلام کو زیارت ہوگی۔ اس سے پہلے ہے پل صراط۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں پل صراط جہاں سے شروع ہوتا ہے میں وہاں کھڑے ہو کر اپنی امت کو دعاؤں سے گزار رہا ہوں۔ اس واحیات کی خواصت کا کیا کہنا جو یہ کہے نبی مشکل کشا نہیں ہے، پاگل کہیں کہ اتنی زبردست مشکل ہو، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہو اور میرے آقا کو امت کی پڑی ہو۔ سرکار یہاں نقطہ انتہا ہے، وہاں نہیں، نقطہ ابتدا جہاں سے پل صراط شروع ہوتا ہے، کیونکہ نقطہ انتہا پر مسافر کو کوئی اگر رہنما مل جائے تو کیا فائدہ ہے، وہ تو پہنچ گیا۔ مسافر کو تو چاہیے جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے وہاں سے کو قیادت ملے، تو اس کی صحیح رہنمائی کرے۔ قربان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گرچہ یہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، تم بعد میں پہنچو گے، میں پل صراط کے ساتھ پہلے کھڑا ہوں۔ کیا احساس کرم ہے نبی رحمت علیہ السلام کو اپنے غلاموں کا۔ یہ بھی قرآن شریف میں ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ماں باپ اولاد کو نہیں دیکھیں گے، اولاد ماں باپ کو نہیں دیکھے گی، بھائی بھائی کو نہیں دیکھے گا، کیوں؟ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، جو کسی کی طرف دیکھنے کو اس کو موقع نہیں ملے گا، وہ یہی کہیں گے نفسی نفسی، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے لاپرواہ ہوں گے، اولاد کو اپنی پڑی ہوگی۔ کیا یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ پوری کائنات کو اپنی اپنی پڑی ہے، میرے مصطفیٰ کو امت کی پڑی ہے، سرکار کو امت کی پڑی ہے۔ حضور پل صراط پہ کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں میں خاموش نہیں، میں وہاں دعا کروں گا۔ آپ نے کتاب الدعوات اگر خدا کرے پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ جب حضور کی زبان مبارک سے دعا کا لفظ نکل جاتا ہے تو وہ وہی پورے ہوتا ہے، اور اس کے عینی گواہ صحابہ کرام ہیں۔ نام نہ نشان بادل کا، کڑکتی دھوپ ہے، گرمی ہے، درخت جل رہے ہیں، پتے گر گئے ہیں، جانور پیاس سے پریشان ہو رہے ہیں کہ سید عالم السلام کے ہاتھ پاک اٹھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پورے آسمان میں جہاں تک نظر جاتی ہے کوئی بادل نہیں ہے، بس ایسا ہی ہوا کہ یہ ہاتھ اٹھے ہیں تو بادل گھیر کے آ گئے ہیں۔ تو پھر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کائنات کے معمولات اور حالات کی رسی سرکار کے ہاتھ میں ہے، جب کھینچ لیتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو آپ کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ صحابی فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، بادل سمٹ کے آ گئے اور بادل برسنے لگے، اتنا برسے کہ سرکار کی ریش معمبر سے بارش کے قطرے موتیوں کی طرح گر رہے ہیں۔ حضرات گرامی یہ بھی دیکھ لیا صحابہ کرام نے، اگر کوئی درخت کے لیے حضور سے عرض کرتا ہے اعرابی کہ یہ آ جائے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے درخت آ رہا ہے، اور وہ سیدھی بولتا ہے وَجَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمٍ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔
درخت آ رہے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل یہ معجزہ کا طالب ہے۔ کیا معجزہ ہے؟ پوری دنیا نے پتے پانی پہ تیرتے دیکھے، تنکے تیرتے دیکھے ہیں، کشتیاں تیرتی دیکھی ہیں، جہاز بادبانی تیرتے دیکھے ہیں، پتھر بھی دیکھے ہیں کہ پتھر بھی تیرتے ہوں۔ اکرمہ کہتا میں تب مانوں گا جب پتھر تیرتا ہوا پانی پر آ کے آپ پر سلام پڑے۔ سرکار نے وہی کچھ کر کے دکھا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا وجود اقدس قدرت کا راز ہے، یہ راز قدرت ہے۔ تو حضرات گرامی قادر، قیامت کا دن ہے، کبھی قبر میں کرم فرماتے ہیں، کبھی پرسرات پہ کرم، خاموش نہیں ہے۔ رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اور امت بھی وہ ہے جن کو سرکار کے حسن کے سوا کوئی شے نظر آتی ہی نہیں ہے۔ بریلوی شہنشاہ تاجدار کیا کہتا ہے؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، پر پاؤں رکھیں گے تو اثر ہوگا اس کے اوپر۔ یا رسول اللہ کرم کریں، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ آپ غلاموں کو پل سے گزار دیں، پل صراط دیکھتا رہ جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے احمد رضا کب گزر گیا ہے۔ اتنا ناز ہے حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کیونکہ یہ ذوق سمجھتے ہیں آپ کیا کہتا ہے؟ اس ذوق کا معنی یہ ہے، یا رسول اللہ ہمیں جبریل کا سہارا نہیں چاہیے، مجھے یا رسول اللہ آپ کا سہارا چاہیے۔ جبریل اگر یہ عرض کرتے ہیں، یہ تو آپ کی بارگاہ میں آپ کو راضی کرنے کا ایک انہوں نے انداز اختیار کیا ہے، ورنہ امت حضور کی تو جبریل امین علیہ السلام کو اس کی کیا فکر ہے؟ فکر تو سرکار کو ہے۔ حضور پل صراط پہ کھڑے ہیں، جب گزرے گا جو بھی زیارت ہوگی نا، گزرے گی جب زیارت ہوگی، اور آگے پھر میزان عمل ہے، سرکار وہاں بھی کھڑے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے میں میزان عمل پہ کھڑا ہو کر اپنی امت کے اعمال کا وزن کرا رہا ہوں۔ میں اپنے ذوق کی بات کیا کرتا ہوں توفیق الہی سے۔ اس نے اتفاق ہے کہ جس مسجد کا خادم ہوں وہ غلہ منڈی کے سینٹر میں ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کاروبار ہوتا ہے، لوگ چیزیں لاتے ہیں بیچنے کو، پھر ان کا سودا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ جب جن سے آ کے لوگ ڈالتے ہیں، اتفاق کی بات ہے، میں نے ایک دوست سے پوچھ رہا، میں یار ہماری سیڑھیاں مسجد شریف کی ہیں، تم نے کئی دن ہو گئی یہاں ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ تمہارے مال کا اٹھاتے کیوں نہیں؟ مجھے اپنا ذوق ہے کہ ہماری مسجد کا راستہ کھول جائے، کیونکہ لوگ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جناب یہ جو ڈھیری کا مالک ہے نا، مال کا وہ آیا نہیں ہے، جب تک وہ نہیں آئے یاد کرا دے ہم کیسے بیچ لیں؟ مال کا مالک آئے گا تو پھر اس کا سودا ہوگا۔ کوئی مشابہت نہیں ہے، پر قسم کھا کے کہتا ہوں مسئلہ یہی ہے۔ میرے آقا میدان قیامت میں کھڑے ہو کر اپنے غلاموں کے اعمال کا وزن کرائیں گے، کیونکہ پوری امت کے اعمال جو ہیں وہ میرے آقا کا مال ہے۔ جب امت کے مالک ہیں تو اعمال کے بھی مالک ہیں، ان کے اعمال کا وجود حضور کی اداؤں کے بغیر ہے ہی نہیں۔
اگر نماز کا حساب ہوگا تو کون سی نماز ہے جو سرکار نے پڑھ کے دکھائی ہے؟ اگر حج کا محاسبہ ہے تو حج کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے چل کے دکھایا ہے، سرکار علیہ السلام نے اپنی اداؤں میں دکھایا ہے۔ اگر محترم سفر حج ہے تو حضور نے چل کے دکھایا ہے۔ اگر محترم معمولات حیات صحیحہ ہیں، اعمال صالحہ ہیں، تو رب نے قانون بنا دیا ہے کہ جس کو عمل صالح کہتے ہو وہ رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، ان کی ادا ہی عمل صالح ہے۔ تو محترم یہ سب مال ہی حضور کا ہے، مور ان کی لگے گی تو کام چلے گا، ورنہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، قبر میں زیارت عطا فرمائیں، پرصراط پہ زیارت عطا فرمائیں، میزان عمل پہ زیارت عطا فرمائیں، اور پھر حوض کوثر پہ تو حد ہو گئی۔ استاد گرامی سیدی مولائی شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بڑے وجد میں پڑھا کرتے تھے۔ نوشت بر در جنت بخط سبز جلی، شفیع روز قیامت محمد است و علی، صلی اللہ شفیع روز قیامت محمد است و علی، علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ اپنی تو قیامت کی رونق ہی حضور کے غلاموں کے قدموں سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہاں بھی حضور مشرف فرمائیں گے زیارت سے، تو پھر یہ کہنے کو تو بالکل آسانی ہو گئی کہ یہ کائنات بھی ان کے حسن سے آباد ہے، قبر بھی ان کے حسن سے آباد ہے، حشر بھی ان کے حسن سے آباد ہے، اور جنت تو ہے ہی ان کی، جنت تو ہے ہی ان کی جنت میں۔ تو اب اس پہ مستداد یہ ہے، قرآن شریف فرماتا ہے تہجد حضور پڑھ رہے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نماز تہجد ادا فرمائیں، یہ میں نے خاص آپ کو تحفہ دیا ہے۔ نافلۃ لک، ساری کائنات ایک طرف ہے، یہ تحفہ رب نے صرف حضور کو عطا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے رسول کرام اور انبیاء نہیں ہیں تو، لیکن یہ تحفہ نافلۃ اللہ کا، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ تو جب رب کو محبوب خاص اتنا پیارا ہے تو امت کو کیوں نہیں لگے گا جی؟ تو امت کیوں نہیں لگے گا؟ نافلۃ اللہ کا، یہ خاص آپ کے لیے ہے۔ تو اب اس کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ آپ کو ہم جنت کا وہ درجہ دیں گے، وہ مقام دیں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب اس مقام پر آپ کو جلوہ گر کرے کہ جہاں سب آپ کی تعریف کریں، سب آپ کی تعریف کریں گے۔ جو تھوڑ پونجیے تھوڑ دلے، کندہ نا تراش نا بکان، بدبخت شقی، جو آج سرکار کا ذکر کرنے سے چڑھتے ہیں، ان بدبختوں کو بھی وہاں حضور کا ذکر کرنا پڑے گا۔ قرآن شریف فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ ترجمہ جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ شارحین شفا نے بھی کیا ہے، اور ملا علی قاری نے بھی کیا ہے، شیخ محقق نے بھی کیا ہے، جلال الدین سیوطی نے بھی کیا ہے، اور ابن تیمیہ کا شہرۂ آفاق شاگرد ابن کثیر اس نے بھی کیا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ابن کثیر کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں لنقیمک مقاما، یا رسول اللہ ہم آپ کو، آپ تہجد ادا فرمائیں، یہ آپ کا مسئلہ تہجد جو ہے اصل میں یہ مقام محمود ہی کا پرتو مسیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں سرکار جس مسئلے پہ نماز ادا فرماتے تھے، میرا چیلنج ہے کوئی بتائے کبھی کسی صحابی نے وہاں پڑھا ہو،
تو مصلی ہی ایسا جہاں معبود کے سوا کھڑا ہی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مصلی نہیں ہے، یہ مقام محمود کی تجلیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابن کثیر لنقیم کا مقاما، تاکہ ہم آپ کو اس مقام پہ جلوہ گر کریں، یحمدک الخلق، ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے، حمد کرے۔ تو کیا بتا بات یہ سمجھ میں نہیں آ گئی کہ قیامت کا دن ہوگا ہی حمد مصطفیٰ کا، حضور کا۔ یا تو کوئی کہہ دے کہ رب نے فرمایا تھا کہ میں ساری کائنات کو اکٹھا کروں گا، میری حمد کرو۔ محبوب کو مقام محمود پہ جلوہ گر کر کے فرمایا یحمدک الخلق کلہم، ساری مخلوق یا رسول اللہ آپ کی تعریف کرے گی۔ نہ خدا ہو کر محبوب کی حمد کی محفل کا انتظام کر رہا ہے، حد ہو گئی۔ اور پھر یہاں تک نہیں ابن کثیر نے بات کی، وہ آگے کہتا ہے جب ساری مخلوق حمد کر کر کے آخر مخلوق کی انتہا ہے، پہنچ جائیں گے نا آخر پر، جہاں تک ان کو علم ہے حمد کا پہنچ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَخَالِقُهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، خالقہم تبارک و تعالی۔ پھر رب فرمائے گا پہلے تم نے حمد کی مصطفیٰ کی، میں نے سنی، اب تم سنو، میں بیان کرتا ہوں کیا۔ سچ کہا ہے احمد رضا بریلوی کے بھائی جان حسن رضا بریلوی نے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ حضرت یہ سب آخرت کی جلوہ سامانی ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے لائے اور حضور کی زیارت کا شرف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔